السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری رات ہے، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، ہوا میں خوف کی ایک ایسی بو ہے جو دلوں کو دہلا دیتی ہے، اور ایک سرد سرگوشی، چپ ہو جاؤ ورنہ چنگیز خان آ جائے گا۔ یہ صرف بچوں کو ڈرانے کا جملہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، ایک ایسا نام جس کے سننے سے بادشاہ اپنے تخت چھوڑ دیتے، سپاہی اپنی تلواریں پھینک دیتے اور ماں اپنے بچوں کو سینے سے چمٹا لیتی۔ وہ ایک انسان تھا، لیکن اس کے کارنامے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ یتیم بچہ، غلام قیدی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ وہ انسان جسے کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں، کچھ قاتل، کچھ اسے شیطان سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہانی تاریخ کے سب سے عجیب، سب سے پراسرار اور سب سے خوفناک انسان کی۔ یہ ہے کہانی چنگیز خان۔ 1162 منگولیا کے برفانی وادیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا تیموجن۔ لیکن یہ بچہ خوش قسمتی کے بجائے بدقسمتی لے کر آیا۔ اس کا باپ، قبیلے کا سردار، ایک دشمن قبیلے کے ہاتھوں زہر دے کر مارا گیا۔ قبیلے نے تیموجن کی ماں اور بہن بھائیوں کو دھتکار دیا۔ سوچو، ایک بیوہ ماں، چھوٹے چھوٹے بچے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ جنگل کے پھل، جڑیں اور مردہ جانوروں کا گوشت کھا کر زندہ رہے۔ کبھی کبھی بھوک اتنی بڑھ جاتی کہ گھاس تک چبائی جاتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیموجن نے پہلی بار زندگی کو دشمن پایا، لیکن یہیں سے اس کے دل میں ایک آگ جلنے لگی، ایک ایسی آگ جو اسے پوری دنیا کو جلا دینے پر مجبور کرنے والی تھی۔ نوجوانی میں تیموجن کو ایک دشمن قبیلے نے پکڑ لیا، اس کے گلے میں لوہے کا کڑا ڈال کر زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔ وہ غلام بن گیا، لیکن تقدیر کچھ اور چاہتی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے، تیموجن نے موقع پایا، زنجیر توڑ دی اور فرار ہو گیا۔ ایک نامعلوم شخص نے اس کی مدد کی اور وہ جنگلوں میں چھپتا چھپاتا نکل گیا۔ اسی رات اس نے دل میں قسم کھائی، میں دوبارہ کبھی غلام نہیں بنوں گا، اب دنیا میرے سامنے غلام بنے گی۔ یہ قسم آنے والے سالوں میں لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ منگولیا اس وقت بکھرے ہوئے قبائل کا خطہ تھا، ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، خونریزی معمول۔ لیکن تیموجن مختلف تھا۔ اس نے سوچا، اگر سب قبائل ایک جھنڈے تلے آ جائیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ وہ ایک ایک قبیلے کے سردار سے ملا، کچھ کو عقل اور دوستی سے اپنے ساتھ ملایا، کچھ کو جنگ اور طاقت سے۔ آہستہ آہستہ اس نے پورے منگول قبائل کو متحد کر لیا۔ اب وہ صرف تیموجن نہیں رہا، اب وہ چنگیز خان تھا، یعنی دنیا کا حکمران۔ چنگیز خان کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب اس کی بیوی بورٹے کو ایک دشمن قبیلے نے اغوا کر لیا۔ یہ اس کے لیے ذاتی توہین تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ خونریزی جنگ کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھڑایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب قبائل نے چنگیز خان کی اصل طاقت دیکھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص عام انسان نہیں، یہ وہ ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی نظر سب سے بڑی طاقت پر ڈالی، چین۔ چین اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین سلطنت تھی، اونچی دیواریں، مضبوط قلعے، لاکھوں سپاہی۔ لیکن چنگیز خان کے منگول لشکر ہوا کے طوفان کی طرح شہروں میں گھس گئے، دیواریں ٹوٹ گئیں، قلعے جل گئے اور لاکھوں لوگ ذبح کر دیے گئے۔ چین کے شہزادے اور جرنیل حیران تھے، انہیں لگا کہ یہ انسان نہیں، کوئی بلا ہے۔ چنگیز خان نے پورے شمالی چین کو رونڈ ڈالا، اس کی فوج جہاں جاتی زمین پر صرف راکھ اور خون بچتا۔ اب اس کی نظر وسطی ایشیا پر پڑی۔ اس وقت وہاں ایک طاقتور بادشاہ تھا، خوارزم۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس امن اور تجارت کے لیے اپنے سفیر بھیجے، لیکن خوارزم شاہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ یہ چنگیز خان کے لیے سب سے بڑی توہین تھی۔ اس نے قسم کھائی، میں اس سلطنت کو صفحۂ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اور پھر وہ طوفان آیا، بخارا، سمرقند، اترار، یہ سب عظیم شہر جل کر راکھ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا کی مسجد میں چنگیز خان نے داخل ہو کر کہا، میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا مجھے تم پر نہ بھیجتا۔ سوچو، ایک فاتح مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا، اور ہزاروں انسان خوف سے کانپ رہے تھے۔ نیشا پور میں چنگیز خان کے داماد مارے گئے۔ اس نے بدلے میں پورے شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے اور ہڈیوں کے مینار بنا کر دنیا کو دکھایا گیا۔ زمین پر خون بہتا رہا اور تاریخ میں ایک نیا باب لکھا گیا۔
کچھ شہر ایسے تھے جہاں پورے کے پورے لوگ غائب ہو گئے، نہ کوئی زندہ بچا، نہ کوئی نشان۔ چنگیز خان کی فوج ایران سے بڑھتی ہوئی خلافت عثمانیہ کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ اگرچہ بغداد پر اصل حملہ اس کے پوتے ہلاکو خان نے کیا، لیکن بیچ بویا چنگیز خان نہیں تھا۔ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے مراکز اس کے گھوڑوں تلے روندے گئے، علم و تہذیب کے شہر جل کر راکھ ہو گئے، کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی، نہریں خون اور سیاہی سے بھر گئیں۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ پوری تہذیب کی بربادی تھی۔ چنگیز خان صرف قاتل نہیں تھا، وہ قانون بنانے والا بھی تھا۔ اس کے قوانین کو یاسا کہا جاتا تھا۔ یہ قوانین فوجی نظم و ضبط سے لے کر روزمرہ زندگی تک ہر چیز پر لاگو تھے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا، سزائے موت، چوری کرتا، سزائے موت، یہاں تک کہ حکم عدولی پر بھی صرف ایک سزا تھی، موت۔ لیکن یہ سختی ہی اس کی فوج کو ناقابل شکست بناتی تھی۔ دنیا میں پہلی بار ایک خانہ بدوش سلطنت منظم ہو کر سب پر غالب آ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان اپنے قریبی ساتھیوں اور خاندان کے لیے نرم دل تھا، اپنی ماں کی عزت کرتا، بیوی کے ساتھ محبت کرتا، اپنے گھوڑوں سے پیار کرتا، لیکن دشمن کے لیے وہ عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت تھی کہ مخالف اس کے سامنے کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی بلا ہے۔ 1227 چنگیز خان ایک جنگ کے دوران بیمار ہوا یا گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک دشمن عورت نے اسے زہر دیا، لیکن اصل حقیقت آج بھی راز ہے، اور اس کی قبر دنیا کی سب سے بڑی پہیلی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں غلاموں سے قبر کھدوائی گئی، پھر سب کو قتل کر دیا گیا تاکہ کوئی جگہ نہ جان سکے، پھر گھوڑوں کے جھنڈ کو اس زمین پر دوڑایا گیا تاکہ نشان بھی مٹ جائے۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ چنگیز خان کہاں دفن ہے، شاید پہاڑوں میں، شاید وادیوں میں، لیکن یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا۔ تو یہ تھی کہانی اس انسان کی جو بچپن میں یتیم تھا، غلام تھا، قیدی تھا، لیکن تقدیر نے اسے دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا۔ کیا وہ بہادر تھا یا قاتل، ہیرو تھا یا ویلن، یہ فیصلہ آپ پر ہے، لیکن ایک بات طے ہے، دنیا نے چنگیز خان جیسا عجیب اور خوفناک انسان دوبارہ نہیں دیکھا، اور شاید کبھی نہ دیکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔